یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اجلال علم کے معاملے میں بہت حساس تھے. یعنی جب ان کو حدیث کا درس دینے کے لیے آنا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ امام مالک نہیں آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. خاص لباس پہنیں گے، داڑھی میں کنگھی کریں گے، اپنے آپ کو بہت بنائیں گے، سنواریں گے، ان کے لیے مسند لگائی جائے گی، ان کے آنے کے لیے جو راہ بنے گی اس میں غالیچے اور قالین بچھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آ کر مسند کے اوپر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ درس دیں گے. اتنے زیادہ اس معاملے میں حساس تھے کہ جب ہارون نے یہ کہا کہ تشریف لائیے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں، علم کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، علم تو زائر کا تقاضا کرتا ہے، یہ زیارت کرنے کے لیے جایا نہیں کرتا. چنانچہ وہ آئے. وہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے ہارون کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ضیاء الحق صاحب نہیں ہے، بڑے جلیل القدر بادشاہ تھے. یعنی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت کی مسلمان حکومت جو ہارون کے زمانے میں تھی، ذرا اس کا تصور کیجئے. یعنی ایک دنیا پر پھیلی ہوئی یورپ کے اور دوسری سلطنتوں کے لوگ باجگزار تھے اس کے سامنے حاضر ہونا سعادت سمجھتے تھے بڑے بڑے لوگ. کیسرا روم کا حال یہ تھا کہ وہ بیچارے خراج بھیجتے تھے اور 10 مرتبہ درخواست کرتے تھے کہ یہ جانب سلام عرض کرتے ہیں. یہ ہارون تھا، وہ شخص مدینہ میں گیا ہے اور اسی کے صاحبزادوں کو یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ گئے، اندر اطلاع ہوئی، وہ اس وقت نکلنے کا ان کا وقت نہیں تھا. تو بچوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے گالوں پر عقیق کی ریت کے تھپیڑے پڑتے رہے اور واپس آ گئے، ان کو اندر باہر نہیں ملا. خیر وہ خود گیا تو امام صاحب نے کہا کہ تشریف لائیے اور وہیں آئیے. وہاں چلا گیا. وہاں جا کے اب بادشاہ بھی تو آخر بادشاہ ہوتا ہے، معمولی درجے کا آدمی تو وہ بھی نہیں تھا. وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا مسند کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، علم کا اجلال کیجئے. پھر وہ اٹھ کے طالب علم میں بیٹھا. انہوں نے کہا کہ اب کچھ سنائیے حدیث. انہوں نے کہا میں نے عرصے سے پڑھنے کا طریقہ متروک کر رکھا ہوا ہے، اب تو شاگرد پڑھتے ہیں تصحیح کرتا ہوں، سامعین کو پڑھنا ہوگا، روایت پڑھی ہے میرے سامنے، میں اس کی تصحیح کروں گا، یہ انہوں نے کہا. تو ہارون نے یہ کہا کہ لوگوں کو اٹھا دیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں، قرات کر دیتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ آخر کوئی تو پھیری بھی وقار اور شان باقی رہنے دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ علم کی مجلس خواص کے لیے منعقد کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آخر پھر یہی ہوا کہ اسی مجلس میں ہارون نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اور شاگرد پڑھے اور آپ تصحیح کر دیں اور میں تصحیح کر دوں. اس پر وہ پھر راضی ہو گئے. کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں کی روایت ہے. تو پھر کچھ دوسرے لوگوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد بالکل ایک طالب علم کی طرح ہارون رشید نے سنا، انہوں نے جو بھی کہنا تھا کہا، اس کے بعد واپس آ گیا. مہدی بھی اسی طرح، منصور بھی اسی طرح. بلکہ جس زمانے میں مدینے کے والی نے خواہ مخواہ لوگوں کی ریشہ دوانی پر ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اب جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا. اس زمانے میں نفس زکیہ نے خروج کر رکھا ہوا تھا عباسیوں کے خلاف، اور نفس زکیہ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کے خاندان سے ہیں. لوگوں کی کچھ جذباتی ہمدردیاں بھی اہل بیت کے ساتھ رہی ہیں اس زمانے میں بھی، اب بھی ہیں، وہ تھیں ان کے ساتھ، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں حنیفہ کی دلچسپی بھی رہی ان کی تحریک کے ساتھ. خیر میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، زیر بحث آئے گا. تو نفس زکیہ کے خروج کے زمانے میں یہ چیز جب عام ہوئی تو کسی نے خلیفہ والی مدینہ کو بھی توجہ دلا دی کہ یہ دیکھیے یہ اصل میں تو اس فتوے کا نتیجہ آپ کے لیے نکلنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جبری بیعت بھی واقع نہیں ہوتی. ایک علمی نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس نے ان کو پکڑ بلایا اور پکڑ بلا کے ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ پھرا دیا مدینہ میں، گدے پر ان کی مشکیں کس کے فتویٰ واپس لیجئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ بڑی شان اور وقار سے رہتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بڑی شان اور وقار کے ساتھ مدینہ کی گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور اسی شان کے ساتھ یہ تعذیب بھی ہو سکے. بعد میں خیر خلیفہ کو معلوم ہوا، پھر اس نے فوراً حج کے بعد ان سے ملاقات کی، بہت عذر معذرت ہوئی، اس والی کو معزول کر دیا گیا، یہ سب ہوا. لیکن یہ مرحلہ بھی ان پر آ گیا، اور اس مرحلے پر آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، ناز و نم میں پلے ہوئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عزیمت و استقامت کا تعلق احوال سے نہیں ہوتا، یہ آدمی کے دل کی چیز ہے. وہ ان حالات میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، دوسرے حالات آئے تو اس میں بھی اپنی شان کے ساتھ انہوں نے جو کام کر رہا تھا وہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے باوجود امام صاحب بہرحال اپنی ذاتی زندگی میں بڑی ثروت کے ساتھ رہے. لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے
کہ ہدایائی پر زیادہ تھا جو آ جاتے تھے، بعد میں کوئی ان کی معاش اس طرح کی نہیں رہی ہے، شروع میں تو تجارت تھی، تو اس میں ایک بھرم ہوتا ہے نا آدمی کا، یعنی رہن سہن کی ایک صورت بن جاتی ہے، لیکن حالات اندر یکساں نہیں رہے۔ ایسی صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ امام صاحب کے یہاں فاقے کی نوبت بھی آ گئی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو کہتے بھی کہ آپ چلے جاتے ہیں خلفاء سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے کہ میں نصیحت کرتا ہوں جب بھی کبھی جاتا ہوں۔ منصور کو انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ حکمران مجلس میں بیٹھے ہوئے جب وہ آیا کہ اس کو رعایا کے احوال سے باخبر ہونا چاہیے، کئی اسالیب میں توجہ دلائی، وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ باور نہیں کر رہے تھے، تو بار بار توجہ دلاتے رہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے خانہ شریف میں کبھی کبھی جب بچے بھوک سے روتے ہیں ان دنوں، تو آپ حکم فرما دیتے ہیں کہ چکی ذرا تیز چلا دیجیے جو گھر میں پیسنے کی ہوتی ہے تاکہ آواز ہمسایوں میں نہ جائے۔ تو نے کہا کہ واللہ یہ تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نے کہا کہ جو شخص آپ کے گھر کی اس حالت سے واقف ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں احوال رعایا سے واقف نہیں ہوں۔ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں خلافت راشدہ اصل میں ختم کر دی لوگوں نے بڑی جلدی، لیکن ہمارے بادشاہوں کا حال بھی یہ رہا ہے، اور امام مالک پر بھی اندر یہ حالات آتے رہے ہیں۔ اس طرح کے غنا نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص شان کی زندگی تو اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ اس بھرم کو قائم بھی رکھتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اندر یہ حالتیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ اگر وہ بڑھیا اس وقت عمر کے زمانے میں کچھ اینٹ روڑے ڈال کر ہڈیاں پکا کے بچوں کو بہلا رہی تھی، تو امام دارالہجرہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے رونے کی آواز ہمسایوں کو نہ جائے اور معلوم نہ ہو کہ کیا مسئلہ ہے، چکی چلا دیتے گھر میں ہاتھ کی تاکہ اس کی آواز میں کچھ تھوڑی بہت آواز دب جائے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے حالات بھی ان پر آتے رہے۔ علم کے ساتھ ان کا اشتغال کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ان کو معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ابتدائی تعلیم ربیہ سے پائی تھی، اس وجہ سے امام کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مثلاً امام احمد بن حنبل کا ہے کہ زیادہ اشتغال صرف اخبار و روایاتی سے ہو۔ امام کے ہاں رائے اور روایت دونوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ شروع میں رائے کا بہت غلبہ رہا ہے، وہ اجتہاد کرتے تھے، اجتہادی آراء دیتے تھے، روایت کے معاملے میں بہت محتاط شروع ہی سے رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت دے کر یہ بیان کیا جائے کہ انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ایک تو ایک واقعہ بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یا ہم نے ان کو یوں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں الفاظ ڈالے جائیں تو امام مالک واحد محدث ہیں کہ جو اس بات میں بڑا اصرار کرتے ہیں کہ روایت باللفظ ہونی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں روایت بالمعنی کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ ان کو روایت بالمعنی قبول کرنی پڑی ہے بعض معاملات میں، لیکن بہرحال آثار کے معاملے میں یہ ہے کہ جلیل القدر لوگوں کے آثار کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس رہا ہے۔ حضرت عمر کے آثار، عروہ بن زبیر کے آثار، حضرت عائشہ صدیقہ کے آثار، عبداللہ بن عمر کے آثار، یعنی وہ جلیل القدر صحابہ جن کا مدینے میں زیادہ دیر تک قیام کرنے کا جن کو رہا ہے، موقع ملا ہے، ان کے آثار بھی ان کے ہاں موطا میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں فقہ ابن عمر تو خیر بہت زیادہ ہے، تو امام مالک ان تمام آثار سے بھی رجوع کرتے تھے، ان کے ہاں یہ سب چیزیں میں آگے چل کر بیان کروں گا ان کے اصول میں، اس پر بھی کرتے تھے۔ رائے کے معاملے میں شروع میں تو زیادہ میلان ان کا اجتہاد کی جانب تھا، روایت اور آثار کی طرف کم، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جیسے جیسے روایات کا علم زیادہ حاصل کرتے گئے، ابن شہاب زہری سے تعلق پیدا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ بھی ان کو زیادہ میسر آیا، آثار سے بھی وہ زیادہ متنبع ہو گئے، تو پھر ان کا میلان روایت کی طرف ہوتا چلا گیا۔ آخری زمانے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اب فقہ و اجتہاد کے معاملات میں رائے کی نسبت ان پر روایت اور آثار سے استشہاد کا غلبہ تھا، یعنی چھوڑا انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے معاملے میں یہ ہوا کہ روایت و آثار کے معاملے میں اشتغال ہمیشہ ہی کم رہا، اور کم رہنے کی وجہ پر ہم بحث کریں گے جب ان پر گفتگو کریں گے، لیکن امام مالک وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے کہ جن میں اس معاملے میں بڑا غیر معمولی توازن ہے۔ شافعی تو بعد کے لوگوں میں سے ہیں، ابتدائی زمانے کے لوگوں میں ان میں اس معاملے میں بڑا توازن ہے۔ علم کے معاملے میں کوئی تعصب بھی نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا، دوسرے لوگوں سے بھی کیا۔ خیر اہل بیت میں جہاں تک امام جعفر صادق کا تعلق ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے خامخواہ اپنے کھاتے میں ڈال رکھا ہوا ہے، وہ جلیل القدر امام ہیں، خود صاحب اجتہاد ہیں، ان کی اپنی آراء ہیں، وہ خانوادہ پیغمبر کے علم کے وارث ہیں، اور اس زمانے میں اہل علم بہت فخر سمجھتے تھے ان سے استفادہ کرنے کو، وہ معمولی لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے بہرحال ادھر نتی ہو گئے، ورنہ یہ بات نہیں۔ امام صاحب نے اپنا گھر بھی بہت شاندار بنا رکھا ہوا تھا، اور اپنے گھر پر انہوں نے ماشاء اللہ لکھا ہوا تھا دروازے کے اوپر،
کسی نے پوچھا تو کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی قرآن مجید میں یہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ الجنہ سے مراد یہاں الداری ہے، چنانچہ وہ ماشاء اللہ لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طرح کے جلیل القدر حکمران اپنی مہر بناتے ہیں، تو یہ بھی روایت انہوں نے ڈالی کہ ایک عالم کی بھی مہر ہونی چاہیے، چنانچہ ان کی مہر تھی جس پر حسبی اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا، وہ اپنی آرا وغیرہ میں لگاتے بھی تھے۔ ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے بعد میں جب ان کا علم پھیلایا ہے تو ان کی شخصیت کے یہ پہلو بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہوئے ہیں، اور جب یہ منتقل ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی عقیدت و شان و احترام ان کے پیدا ہوا۔ کسی مجلس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو اگر ان کے شان معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا تو انہوں نے بالکل اس چیز کو گوارا نہیں کیا، یعنی وہ یا تو اٹھ کر چلے آئے ہیں وہاں سے، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معاملہ کرنا پڑا ہے۔ خلفاء کو جب کبھی وہ ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس سے کم پر انہوں نے کبھی کنایت نہیں کی کہ بادشاہ کی مسند پر اس کے برابر بیٹھے۔ ان کو جب خلعت دی گئی ہے عباسی خلیفوں کی طرف سے تو خلعت کے بارے میں عام طریقہ یہ تھا کہ وہ پہنائی جاتی تھی، اور کوئی سمجھے خواجہ سرا پہناتا تھا۔ جب اس نے پہنانے کے آگے بڑھایا تو پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنے کندھے سے جھٹک دیا ہے، تو خلیفہ نے محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سامان میں رکھ دیجیے، یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عام روایت اس زمانے میں یہ تھی کہ اگر خلیفہ کے پاس گئے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے تھے لوگ، جیسے عربوں میں اب دیکھا ہوگا آپ نے، یعنی گالوں کو خیر چومتے، گالوں کو کیا چومتے ہیں، گالوں کے قریب کہیں چومتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ہاں روایت ہے، یہ روایت اس زمانے میں تھی کہ ہاتھ خلیفہ کا چومتے تھے، اور جب اٹھ کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو عام طور پر خلیفہ اپنی آستین یا اپنی پوشاک کرتے اس کو چوم کے لوگ جاتے تھے۔ امام صاحب نے یہ کام کبھی نہیں کیا، وہ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپس تشریف لائے اسی شان اسی وقار کے ساتھ، یہ بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یعنی یہ بات کہ وہ ہدایہ قبول کرتے رہے، یہ بات کہ بہت ثروت کے ساتھ رہے، یہ سب کچھ کے باوجود ان کے تقدس اور ان کی شان کی وجہ یہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے موقعوں پر یہ بیان بھی کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے کیا ہے۔ میں جاتا ہوں اس شان سے جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں اس شان سے بیٹھتا ہوں، آتا ہوں اس شان سے آتا ہوں، مجھے اگر کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے لگی لپٹی رکھے بغیر نصیحت کرتا ہوں، جو مجھے کہنا ہوتا ہے دو اور دو چار کی طرح کہہ دیتا ہوں، اور بہرحال تعذیب اگر ہوئی تو اس میں بھی، اس کو تو انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن اسی شان کے ساتھ اس میں بھی پورے اترے۔ یہ ان کا مقام رہا ہے اپنی ساری ذاتی زندگی میں۔